السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. حصول برکت کے لیے درود شریف اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد النبي الكرم وآله الكرام وابنه الكريم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضر اس بات تک ہے، نہ دولتوں کی نہ ثروتوں کی، فقط ضرورت ہے خدمتوں کی. حضور خدمت کے دینا دیے، درود تم پر، سلام تم پر. خدا وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے مسلسل پچھلے جمعوں سے آج کا سالہ جمعہ نظم کی دنیا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات و صفات کا توحیدی پیمانہ ہم سب محظوظ ہو رہے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. جس کتاب کی آمد کے حوالے سے سچ یہ ہے کہ میں خود منتظر اتنا نہیں تھا، کیونکہ تصنیف خاص طور سے مدرسوں میں جب تک باضابطہ رہا، کتابیں پڑھانا، فتوے لکھنا، تصنیفی دنیا میں باضابطہ، یہ خدا کا اتنا بڑا احسان ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنی بڑی عنایتیں ہیں کہ اس بات کی حقیقت کو ظاہر کرنے میں مجھے بڑی مسرت اور خوشی مل رہی ہے کہ جب سے حیدرآباد آیا تصنیفی خدمات میں میں نے اپنے قدم کو آگے بڑھایا ہے، اور اس میں بھی سب سے بڑا اعزاز اس مسجد کو حاصل ہے. اس مسجد نے مجھے ایک پریرنا دی ہے، ایک تحریک دی ہے. میں شروع سے سوال اور جواب کی دنیا میں کو پسند کرتا ہوں. سوال کرنا، جواب دینا، یعنی عوام مطمئن ہو، کوئی کنفیوژن کی دنیا میں نہ رہے. ملا حسن ایک کتاب ہے، اسلامی دنیا میں اسے وہ درجہ حاصل ہے. سائنس کی وہ کتاب ہے، بڑی اتنی گاڑھی کتاب ہے کہ اس کا ایک ورڈ جیسے لفظ فی ہے نظر اتنا سے لفظ ہوتا، اب اس کی تشریح کے لیے لمبے لمبے 4-5 پیج ہیں عربی میں، اور وہ بھی اتنی چھوٹی چھوٹی تحریر. لکھنؤ کے ملا حسن لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے قابل. ہمارا ایک چھوٹا بھائی گلشن رضوی رائچور میں پڑھتا تھا، اسی میں ایک بحث ہے علم کلام پر، اللہ کے علم پر. اس کی کئی صورتیں نکلتی، اس میں ایک صورت ہے شق انضمام.
انضمام کا مطلب اللہ کا علم اللہ سے منظم ہے، ملا ہوا ہے یا نہیں، تو یہ بھی نہیں ہے۔ 5 دن سمجھانے میں لگے تھے مجھ کو۔ اب بچے کیا ہے، بول دیں گے آسانی سے، سمجھ میں نہیں آئے۔ اب رات بھر کا مطالعہ گیا میرا، ان کو بولنے میں کیا ہے، سر میں درد ہے، ہم مطالعہ کر کے آئے ہیں، رات بھر مطالعہ کرنا۔ کہنا یہ ہے کہ جو انگریزیاں مدرسوں میں پڑھانے میں ہوئی، ہو سکتا نہیں بولیں گے، یقین کامل ہے میرے آقا ان خدمتوں پر نظر کرم فرمائے، آمین۔ اور اس کتاب میں آپ دیکھیں گے پیش لفظ میں 8ویں لائن میں اس بات کو میں نے واضح کیا ہے۔ 1700 روپے تنخواہ تھی ہماری، اس بات کو میں یہاں واضح کر رہا ہوں کیونکہ آج جو میں عمرہ اور حج کا ماحول دیکھ رہا ہوں، پتہ نہیں خدا پاک نے اس موقع سے کیوں لیا۔ کتابیں تو 16 کتابیں 17 کتابیں اب تک نکل چکی ہیں، لیکن وہ کتاب 2005 میں لکھی ہوئی ہے اور ابھی شائع ہو رہی ہے۔ اللہ اس کے رسول کا ہو سکتا ہے اشارہ، ہو سکتا نہیں، یقین ہے۔ تو ہر گھر میں یہ کتاب کوئی بھی اردو پڑھنے والا ہو، بخدا کہہ رہا ہوں، ضرور پڑھیے گا۔ ایک ایک لفظ جو ہے مدینے کی ہواؤں میں، مکہ کی فضاؤں میں لکھے گئے ہیں۔ ایک ایک لفظ کی بات کرو، کیسے جمع کیا۔ مجھے یاد آ گئے صحیفے جب لکھے جاتے تھے، قرآن کے اوراق جب لکھے جاتے تھے، کہاں کہاں کاغذ جمع کر کے، کل اب 2005 سے لے کر کے یہ کتنے چل رہے ہیں، 22-23 چل رہے ہیں، کتنے سال ہو گئے جمع کرنے میں، میرے قلم سے لکھے ہوئے کلام کو جمع کرنے میں، اور ابھی چھوٹے ہیں، اس میں بہت سارے چھوٹے ہیں، کہاں چھوٹے۔ اس میں میری ماں نے بڑی مدد کی ہے۔ میں ابھی 10 منٹ کے بعد ماں کا وہ عنوان دوں گا، حج اور عمرہ کو ایک پریرنا ملے گی۔ اے ایمان والو، حج اور عمرہ کو باطل نہ کرو۔ سورہ محمد کی آیت کریمہ میں بتا رہا ہوں، لا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اپنے عمل کو باطل نہ کرو۔ اور ایمان والوں سے جب اللہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ایمان والے کچھ عمل باطل کر رہے ہیں، تو اللہ پاک کہہ رہا ہے، ظاہر ہے اس وقت تو صحابہ مخاطب ہیں نا، اور صحابہ سے یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کرتے ہوں گے۔ یہ گویا ہمیں اور آپ کو یہ حکم ہے، یہ اشارہ ہے۔ لوگ آج حج اور عمرہ کو پتہ نہیں خالی معلوم ہو جائے کہ لوگ جا رہے ہیں عمرہ کو، تو آپ تو پورے محلے والے خالی آج ہمارے یہاں دعوت کھاؤ، آج ہمارے یہاں دعوت کھاؤ، پھولا پہناؤ، یہ کرو وہ کرو، اتنے ہار پہنا دیتے کہ ساری جیت ختم ہو جاتی، سب کچھ ہار کے یہیں سے چلے جاتے۔ ایسا نہ کیجیے۔ آپ نہیں سنے ہیں کہ اس ہاتھ سے دیجیے تو اس میں خبر نہ ہو۔ عمرہ جو ہے فرض و واجب نہیں ہے، عمرہ ایک سنت مستحب ہے، ایک زیارت کا کانسیپٹ ہے، فرض و واجب۔ لیکن نماز فرض ہے، زکوٰۃ اگر آپ پر واجب ہے تو دینا ضروری ہے۔ آپ سوچیں اس بات، پلرس آف اسلام جتنے بھی ہیں اس کے آپ اہل ہیں، یہ چھوڑیں گے تو اس کی پوچھ گچھ ہوگی، عمرہ کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ تو آپ عمرہ کو ایک شوق کیوں بنا لیے، ایک تجارت کیوں بنا لیا؟ جانے والے بھی، بھیجنے والے بھی، آنے والے بھی کیا ہے؟ تکلیف ہوگی الفاظ سے، یاد کرو گے لیکن مجھے ہی دیکھنا، کیونکہ نیک اعمال کی بات ہے اور ہدایت ذمہ داری ہے۔ میں وہ پیر نہیں ہوں کہ فاسق کے گھر میں جا کر دعوت کھاؤں اور نذرانے لوں تاکہ وہ فاسق پھر دنیا والوں کو بولے کہ ہمیں علماء کی کیا ضرورت ہے، جب ہمیں پیر نہیں ٹوک رہے ہیں تو تم ٹوکنے والے کون ہو؟ غلط چیزوں سے روکنا یہ پوری امت کی جب ذمہ داری ہے تو ہماری تو پوری ذمہ داری ہے۔ امت محمدیہ بہتر کیوں ہو آپ؟ اس لیے کہ آپ بھلائی کا حکم دیتی ہو اور برائی سے روکتی ہو، اس لیے آپ کو اللہ پاک نے فرمایا وہ بہتر ہے۔ لیکن پیر صاحب بے نوبت پوچھتے بھی نہیں فجر کی نماز پڑھیں کہ نہیں، اور اگر بول دے کہ نہیں پڑھیں پڑھ لیں گے، اٹھ کے چلے جانا چاہیے۔ نہیں، بے نمازی کے گھر میں نہیں کھا سکتے۔ بتائیے کبھی چھوڑے گا وہ؟ کبھی نماز چھوڑے گا؟ ایک دن تو ذرا ایسا کر کے دیکھیے آپ۔ لیکن آپ اگر کھا لیں گے تو وہ تو اور ڈھیٹ ہو جائے گا۔ میرے پیر صاحب آ گئے، الحمدللہ، بس ہو گیا، جنت سکوٹ ہو گئی، پتہ نہیں آپ خود بھی آئیں گے۔ یہ ہے عداوت کا کہ جو آج علماء، مشائخ، بزرگوں کی جو بے ادبیاں ہو رہی ہیں، یہ وہی ہے، اپنے اپنے کو بس سمجھ گئے ہیں کہ یہی جنت ہے، یہی جنت ہے، یہی جنت ہے۔ کمال ہے،
मेयार जो अल्लाह उसके रसूल का है, आप ये बताइए, हम भी बैत सुने होंगे आप ये अल्फाज क्या कहते हैं पीर साहब, मैं बोल बंदे मैंने अपना हाथ मेरे हाथ में दिया नहीं बोलते, गौसे पाक के हाथ में दिया। बैत करते वक्त ये जुमला बोलते हैं, मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया। फिर क्या कहते हैं, ए अल्लाह इन्हें गौसे पाक के मुरीदों में शामिल फरमा। ये नहीं फरमाते मेरे मुरीदों में शामिल फरमा। आप समझ रहे हो कहां गया कॉन्सेप्ट? इन बातों को समझिए। मैंने ये मुसलसल 6 जुमों से नात गोरी का मेयार, उसमें ये नहीं कहूंगा जिनको दिल शिकनी लगी, क्योंकि नहीं, मैंने रिवायत शिकनी खुद यहां से सीखी है और मुझे कोई शक नहीं है कि इसमें फरीद साहब का बड़ा रोल रहा है। आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आप भी आगे बढ़िए। यही है जो मुझे डांटते भी हैं कभी कभी। ये डांट वो नहीं है जो तौहीन वाली डांट है, ये भी डांटते हैं। मैं खुद कहता हूं अगर आप बाप की तरफ पेश आओगे, बाप की तरफ, तो मैं बेटे की तरफ पेश आऊंगा। मालिक बनने की कोशिश मत करो, आप प्यार करो, मोहब्बत करो, गलतियां हो तो टोको, क्योंकि आपस की जो मामला फहमी अगर सही हो गए ना, दूसरों को मौका नहीं मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप इन बातों को समझिए। तो ये 5-6 बात आज आपकी किताब हाथ में जाएगी। एक बात कह दे रहा, ये किताब की तहरीक मेरी मां है, इसलिए इसको मैंने ज्यादा, बहुत सारे लोगों ने मुझको कहा ये किया, कुछ किसी से मैंने नहीं, मैं अपनी मेहनत कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं। एक बात जल्दी से बोल दूं, आपको मालूम है ना कि मक्का में हाजी को अल्लाह नहीं रुलाता। ये जुमला सुने होंगे आप। मक्का में हज करने वाले या उम्रा करने वाले जो भी जाते हैं, रोना आता है नहीं, और तावील क्या करते कि चूंकि अल्लाह के मेहमान है, अल्लाह मेहमान को रुलाता क्या। और मदीना में आपके आंसू नहीं थमते हैं, तो सवाल ये है कि क्या आप नबी के मेहमान नहीं हैं, तो वो क्यों रुला रहे? नहीं, जरा तवज्जो लीजिए। जो प्रेरणा का एक लफ्ज कहा है, प्रेरणा से कम मतलब तहरीक, तहरीक, एक आइडियोलॉजी। एक जुमला सुनिए, तवज्जो सुनिए। जिसने ये कहा था कि मक्का में रोना नहीं आता है, वो सुन ले। और ऑटो के पीछे खाली मां की दुआ लिखना नहीं, दिल में मां की दुआ रखो। आप मुंह में गुटके हैं और मां की दुआ लिखे हो ऑटो में, हेरे तुरे कहते हो और मां की दुआ लिखे हो ऑटो। ऐसी दुआ नहीं। सुनो, मक्का है, पूरा मजमा एकदम पहुंच गया। पहुंचने के बाद जब मजमा कसीर देख रहे तो हमारे जो लोग गए थे बैंगलोर से, मैचूर से, तो लोग कहे हजरत तो सैलाब है, तो ये सैलाब थी पहले से यूट्यूब पे देख चुके हैं, यहाँ देखें क्या बात है। लोगों बैठे हैं सीढ़ी पर ऐसे बैठे हैं, और सही में मुझको भी डर लग रहा कि कुचले चले गए। और सही में उस वक्त 35 किलो था मैं, 35 किलो का था, एकदम पतला सुकड़ा। आप देखेंगे वो आपको उस वक्त का। खैर, अब परेशान क्या करना, कैसे करना। मैंने कहा लोगों, एक जुमला ऑटोमेटिक दिमाग में आया, ये भी तो इंसान ही है ना, कोई दूसरी मखलूक तो है, और सब हमारे ही सबके हैं, सब जमा होकर के इतने बने हैं, तो हम भी उसमें चले जाते हैं। हम कोई अलग मखलूक तो है नहीं। ऐसे ही हुआ, चले गए, और जाते 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 अल्हम्दुलिल्लाह मकाम इब्राहिम के पास पहुंच गए। मकाम इब्राहिम के पास आप समझे कि एक सफ में कितने होते होंगे लोग, आप समझिए, खुदा करे आप जाएं। मैंने मकसद यही है कि कोई भी मेरी बात से अल्लाह उसके रसूल बस वीजा भेज दें आप लोगों का। उसमें कहा मैंने 8वीं लाइन में जल्दी से बोल दूं कि उसमें 1700 रुपये तनख्वाह दी। 1700 की तनख्वाह वाला, 17,000 की तनख्वाह वाला घर नहीं चला सकता, हज के बारे में क्या सोचेगा। लेकिन मैं गया, कोई ले गया नहीं, हज फर्ज किया है मैंने। वालिद साहब ने फोन भी किया, बेटा एक जमीन है वो खरीद लेते। मैंने कहा जमीन तो बाद में भी हो सकती है, ये हो जाए तो वो भी हो सकती है। तो वालिद साहब उस वक्त अश्कबार होकर बोले, बड़ी अच्छी सोच है, जाओ मेरी दुआ है। एक जुमला सुनिए, तो सच यही है, जाते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। जाइएगा,
بالکل جائیے گا انشاءاللہ. یہ امید رکھ کر رہیے. تو انتقال بھی ہو گیا نا تو انشاءاللہ اس امید کی بنیاد پر حاجی اٹھائے جاؤ گے آپ انشاءاللہ. ارادے اچھے رکھیے. جاتے جاتے مقام ابراہیم کے پاس پہنچ گیا. پہنچ جانے کے بعد بھیڑ اتنی کہ آزو بازو والے جو حضرت کیا کرتے رہو جو کرنا, میں تو کھڑا ہوں. کیونکہ جب تک استلام یا حجر اسود کے پاس نہیں جائیں گے تو ہم طواف شروع نہیں کر سکتے. خیر, تو وہاں پر کھڑے ہو کر کے اب وہ بات یاد آئی کہ مکہ میں اللہ بلاتا نہیں ہے, یہ سوچتے ہیں نا. لیکن سنیے, اس وقت جو ہے 110066 ایسا کچھ چھوٹا سا فون آتا تھا نا, اسی وقت میں نے ماں کو فون لگایا. یہ ہے پلس پوائنٹ. ماں کو دل دکھا کر کے آپ حج کو عمرہ کو جاؤ گے اور سیلفی عام کرو گے, کچھ قبول نہیں ہوگا اور ڈبل ٹرپل عذاب ہوگا. فون لگایا میں نے, اور جیسے ہی انہوں نے اٹھایا بیٹا کا لفظ بولے, بخدا کہہ رہا ہوں 15 منٹ تو آنسو گرے. کون نہیں رلاتا ہے؟ پیار کا ایک عنوان تو لاؤ, وہ اٹریکشن کا تصور تو لاؤ. اور جب سب لوگ ہمارے دیکھنے لگے تو سب لوگ رونے لگے. تاریخ بدل گئی, انقلاب آ گیا, حقیقتیں بدل گئی. نئے رولانا الگ بات ہے, لیکن آپ اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کی معافی تلافی کے لیے گئے ہو. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل نہ روئے, آپ کی آنکھیں اشک بار نہ ہو؟ وہ تقوی والی آنکھیں ہوں گی, وہ متقی پرہیزگار دل ہوں گے جو نہیں روئے گا. لیکن ہم تو سراپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہم کیسے نہیں رو سکتے اللہ رسول کی بارگاہ؟ ہاں, ہم وہ دل لے کر جائیں, وہ تڑپتا ہوا دل. تو ماں نے جب ایک ہی جملہ کہا بیٹا, اس کے بعد بات ہی نہیں ہو سکی, کچھ بھی بات نہیں ہو سکی. ایک جملہ کہا انہوں نے, سب ٹھیک ہوگا, ماں کی دعا تمہارے ساتھ ہے, سب ٹھیک ہوگا. ہو گیا ایسا. حجر اسود بھی مل گئے, پہلے ہی راؤنڈ میں سب کچھ ہو گئے, ساری چیزیں ہوں گی. اس لیے یہ کتاب میں نے اپنی اس ماں کی طرف منسوب کیا ہے. ساری کتابوں کے اب کہہ رہا ہوں میرے نزدیک تحریر کی بنیاد پر, ویسے تو کبھی حیثیت ہی نہیں, وہ حیثیت نہیں جو اس کتاب کی حیثیت ہے. میں نے اس کتاب کو اپنے ماں باپ کی طرف منسوب کیا ہے اور ان کے وسیلے سے اپنی بخشش کا ایک سامان دیا ہے آپ کو. ہر فرد جو سنی صحیح العقیدہ ہے, عاشق رسول ہے, اور جو کیوں کہوں گا سب عاشق رسول ہے الحمدللہ, سب اس کتاب کو رکھیں. یہ کتاب نہ تجارتی نقطۂ نظر سے اور نہ ہی فنڈنگ کی نقطۂ نظر سے اور نہ ہی روایتی نقطۂ نظر سے, یہ کتاب وہ ہے جو بس لکھی گئی ہے, اس کو میں نے جمع کر دیا ہے. الفاظ بھی لکھے ہوئے لیکن سطر سطر میں قرآنی احساس ہے, سطر سطر میں حدیث پاک کا احساس ہے. ایک مفہوم یہ ہے, 1700 اور 2000 کا ایک تصور تھا, کیسے آ گیا؟ لوگ یہی بول رہے تھے, ہمارے محلے کے لوگ تو ایسا لگ رہا ہے کہ ریڈ مار دیں, ریڈ مار دیں, ایسا کہاں سے لائے پیسہ؟ کچھ ہوتے ہیں نا, ہر جگہ بولتے ہیں. یاد رکھیے گا, اگر تنقید کرنے والے آپ کے نہ ہوں تو آپ اچھے آدمی نہیں ہیں. تنقید آپ کی زندگی کا حصہ ہے. سب آپ سے پیار کریں, آپ سب سے خراب آدمی ہیں. کوئی نہ کوئی تنقید کرنے والا ہونا, تاکہ آپ اپنی زندگی میں چینجنگ لانے کے لیے اسٹرک رہیں, آپ تیار رہیں. تنقید ضروری ہے. عرب والے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کریں تنقیدیں کی, لیکن تنقید کرنے والے مٹ گئے. نگیٹیوٹی تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کاشانہ عظمت کا عنوان یہ ہے کہ ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں, گرد منزل میں نہ جانے کس قدر اونچا ہے کاشانہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں, ورنہ ہر ایک عروج میں پنہا زوال ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کون ایسا نام ہے جس میں 2 بار لب ملتے ہو یار؟ تم محمد بول کر کے تو دیکھ, کون ایسا نام ہے تمہارا؟ اگر ہوگا بھی تو یہ سیکرٹ نام ہے. عرب کا پہلا نام ہے جس میں 2 بار لب مل رہے ہیں, یعنی لب کشائی نہیں, نبی کی بارگاہ میں لب بند کر کے آؤ. یہ ہے نام محمد کی عظمت ہے. ادب مصطفیٰ نام محمد آپ کو دیتا ہے. محمد میم بھی بولے تو دونوں لب, پھر بعد میں بھی میم ہے, دونوں لب. محمد نام میں 2 بار ادب کا عنوان مل رہا ہے. شان میں کتنے بار ادب کے عنوان ملیں گے آپ کو؟ درود شریف پڑھیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی وسلم. آئندہ جمعہ سے میں فضیلت نماز پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ, کیونکہ معراج النبی کا بھی عنوان آ رہا فضیلت نماز پر. آج صرف اس کتاب کے حوالے سے یہ 7ویں پارٹ میں آپ لے کر کے جائیں انشاءاللہ. 2 بات مجھے شیئر کرنی ہے خاص طور سے. حج اور عمرہ پری پلان نہیں ہوتا,
اللہ رسول کا اشارہ ہوتا, خصوصاً مصطفیٰ کا اشارہ ہوا, آپ چلے جائیں گے انشاءاللہ. اب آپ کیا مطلب اس سے سمجھے؟ اشارہ ہوتا تو اب انتظار بھی کرنا ہے نا آپ کو. کس چیز کا؟ حج اور عمرہ کا نہیں, اشارہ مصطفیٰ کا. صحیح ہے کہ نہیں؟ اب اشارہ مصطفیٰ کا جب حج کرنا, سوچئے آپ ذرا تھوڑی سی 10 سال پہلے جائیے آپ, جب محلے میں کسی ایک کے گھر میں فون ہوتا تھا اور بلانے والے واچمین آتے تھے, آپ کا فون آیا کرتے, صحیح ہے نا؟ اب دوڑتے ہوئے وہ بیچارے رکھے رہتے تھے ریسیور, ہے نہیں, ہاں ہلو, کاٹ دیے, پھر کریں. نہیں, آپ دیر ہو رہے, انتظار کر رہے ہیں. یہ دیکھیے کس کا؟ کال آنے کا. تو اب حج اور عمرہ والے کون جاتے ہیں؟ جس کے لیے مصطفیٰ کا کال آئے. تو اب انتظار کریں گے کہ نہیں؟ حج اور عمرہ نبی کا انتظار آپ کو کرنا ہے, اور انتظار یہ ہے کہ آپ بس اٹریکشن, استغاثہ, تصور, استدعاء, آغا. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ, ایسا تصور لائے, ایسا احساس لائے. یہ آج کے 1400 سال کے بعد تو کوئی حیثیت نہیں آپ کی ہماری. ڈائریکٹ ماتھے مصطفیٰ سے دیکھنے والے صحابی رسول ایسی تمنا کرتے تھے, آقا ایک بار میرے گھر میں آ جائیے, ایک بار آ جائیے, کیونکہ میں آپ کے پاس نہیں آ سکتا, میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے, میری آنکھ میں وہ بینائی نہیں ہے کہ میں آپ کو آپ کے پاس آ سکتا. ارے ایک تو ایسا موقع ہے, حضرت حذیفہ, مغرب کی نماز کے پہلے کا واقعہ, جامع ترمذی کی حدیث ہے. جیسے ہی جلدی جلدی کام کر رہے ہیں تو ماں کہہ رہی ہے, کیا ہوا, کیوں جلدی جلدی کر رہے ہیں؟ جانا ہے نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے. نماز پڑھنے نہیں جانا, بولے نبی کے پیچھے. ماں بھی جان رہی ہے کہ یہ حرم پاک مصطفیٰ ہے, آل ان آل, مگر نبی کے پیچھے. اچھا چھوڑ دو, سب کام چھوڑ دو, جانا نماز پڑھ لے, نماز پڑھ لینا نا, تو میری بھی مغفرت کے لیے دعا کروانا محمد سے, یہ ماں کہہ رہی ہے. اب حضرت حذیفہ کی یہ پوری لمبی حدیث ہے, آپ ذرا سنیں, درود شریف پڑھیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چہیتا جب پہنچتا ہے, عصر کی نماز کا وقت تھا, عصر کی نماز پڑھ لی, پڑھنے کے بعد ویٹ کرنے لگے مغرب کی نماز کا. عموماً آج کی بھی کچھ کھڑے گاؤں میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں, اس کو ریٹائر نہ بولیے, وہ اللہ کے نیک بندے ہیں جو معلق رہتا ہے ان کا دل, وہ پاس ٹائم کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں, وہ دیکھیں آپ تصور. عصر کی نماز پڑھ کے انتظار کرنے لگے مغرب کا, مغرب کی نماز کا وقت بھی ہو گیا. اب غالباً عشاء بھی پڑھے یا نہیں, مگر نماز پڑھ لیے. نماز پڑھنے کے بعد اتنے صحابہ تھے ساتھ میں کہ اب ظاہر ادب بارگاہ مصطفیٰ اتنا حاوی ہوتا تھا کہ سب کے سامنے کیسے بولوں, پرسنل معاملہ, سب کے سامنے کیسے بولوں, تو آپ دل میں بات بھی رہ جائے گی, کیا کریں, کیسے کریں. ماں کا مسئلہ پوچھے گی, ماں تو کیا کہوں گا, ادھر بولتا ہوں تو لوگ کیا کہیں گے, کیسے, ایسا ہی سوچ ہی رہے تھے. کیا ویسے چلتے رہے, پھر بھی جب تک نبی اپنے دروازے پر پہنچ نہ جائیں, چلتے ہیں, دیکھتے ہیں موقع ملتا یا نہیں. اس سے پہلے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں اپنا قدم رکھنے والے تھے کہ پیچھے ایک آواز, جب اب آواز کیا کہتے ہیں, آگے ہی سے آواز دیتے ہیں, حذیفہ اب وہ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ آقا کاش دیکھ لیں پیچھے مڑ کر, لیکن نہیں, چلتے چلتے بول رہے ہیں, اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں آؤ بلا. لا يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم انی اراکم وراء ظہری کما اراکم امامی, میں آگے پیچھے یکساں دیکھتا. کہتے ہیں حذیفہ, جی یا رسول اللہ, غفر اللہ لک ولامک. اب اس سے پہلے کہ حذیفہ جب مخاطب ہیں تو اب تو دل کی بات کہنا چاہیے نا, ہاں یا رسول اللہ, ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ آپ میری طرف مجھ سے بات کریں وغیرہ وغیرہ, لیکن نہیں, ایک جملہ کہتے ہیں خطابانہ, حذیفہ جی یا رسول اللہ, جا, اللہ تجھے بھی اور تیری ماں کو بھی بخش دیا ہے. غفر اللہ لک ولامک, اللہ تجھے, کیونکہ تو نے اپنی ماں کی اس لفظ پر عمل کرنے کے لیے اتنا تگداؤ کیا کہ اللہ پاک نے جبرائیل کے ذریعے سے میسج دلوایا کہ جاؤ انہیں بھی بخش دو, ان کی ماں کو بھی بخشوا دے. خوشخبری دے دیا, تمہیں بھی بخش دیا اللہ نے, تمہاری ماں کو بھی بخش دیا اللہ تعالیٰ. پیار کرو مسلمانوں, پیار کرو ماں سے, کرو خدمت ماں کی, بات مانو ماں کی. دعائیں جبرائیل کے ذریعے نہ صحیح, خدا کا فضل ڈائریکٹ نازل ہوگا تمہارے گھر پر, تمہاری اولاد پر, سب کچھ ہوگا, تمہارا بھلا ہوگا, لیکن
پیار کرو، محبت کرو. محبت پیار یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو پیزا کھلاؤ برگر کھلاؤ. محبت پیار یہ ہے پازیٹیو رہو، پازیٹیو رہو. جہاں کہیں بھی وہاں تمہارا پیار خدمت نہیں ہے. تم امریکہ میں رہو لیکن ماں کو خوش رکھو، یو ایس میں رہو ماں کو خوش رکھو، خبرگیری کرو، حقیقتیں بولو. ان کے پاس نہیں بولو گے تو کن کے پاس بولو گے؟ باپ 9 مہینے کے بعد ہاتھ میں لیتا ہے، ماں 9 مہینہ پہلے ہی تمہیں پالتی ہے. اس لیے تو باپ سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت کی طرف سے ماں کا ایک تصور دیا گیا کہ اللہ کے بعد کسی کا احسان اگر ماننا ہے تو ماں ہے، ماں ہے، ماں ہے. اس کے بعد کا جملہ ہوا ہے باپ. آپ ہم سب جانتے ہیں کہ باپ کے بغیر ماں کا تصور نہیں، لیکن احساس سمجھو ہمارے پیٹ میں نہیں رہے، باپ کے پیٹ میں نہیں، ماں کے پیٹ میں، جن خون اللہ نے بنایا ان کے پیٹ میں تمہیں پلانے کے لیے. اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے. انتخاب الہی پر فخر کرو. درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو 2 بات اس کتاب کی تحریک ہے. ماں کی دعا صبح و شام جو انہوں نے کی ہے، اس وقت وہ تاثیر لائی ہے. یہ تصور ہے کہ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں، اتنی خدمت کرو، اتنی خدمت کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں میں ان کے پہلے تمہیں اللہ تعالیٰ بھیج دے. ان کی دعاؤں کی چھت و چھایا میں چلے جا. ماں کا ارے دودھ پلاتے وقت وہ خوشیاں نہیں ملی ہوں گی، وہ ماں کتنی خوش ہوں گی کہ میرا بیٹا میرے سامنے جا رہا ہے اللہ رسول کی بارگاہ میں. بڑی خوش ہوں گی. قوم نے اس وقت بہت کہا تھا، میرے والدین حج نہیں کیے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سعادت نصیب فرمائے. قوم نے کہا تھا کہ ایسا کیسے انہوں پہلے ایسا نہیں ہے. اللہ جنہیں بلائے، رسول جنہیں بلائے وہ جاتے ہیں، مگر ماں باپ کو ترک کر کے، ان سے عدم تعلق، ان کو ناراض کر کے نہیں. شوقیہ نہ جانا حج کو، شوقیہ نہ جانا زیارت کو، شوقیہ نہ جانا عمرہ کو. اگر تمہارے پاس تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرو. ہزاروں مقبول حج کا ثواب ملے گا. مقبول حج کی بات کر رہا ہوں میں. تم ایسے جاؤ تو پتہ نہیں دعائیں کرنی پڑیں گی تمہیں مقبولیت کے لیے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں ماں کو پیار سے دیکھو، مقبول حج کا ثواب دلواؤں گا. من نظر الی والدیہ الی امہ او کما قال، نظر رحمت بھری نظر سے، پازیٹیوٹی کے ساتھ، پیار کے ساتھ. ایک مرتبہ جانتے ہیں ایسے ہی میں جب دیکھ رہا تھا تو ماں نے کہا کیا ہے کیا ہے، اور ابو داؤد شریف کے حدیث سے پڑھاتا تھا. پڑھانے کے بعد آ کر کے ایسے ہی کرنے لگا کیا ہے کیا ہے. کچھ نہیں ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے ماں کو دیکھے تو حج کا ثواب ملتا ہے. اچھا اچھا اچھا. سینے سے لگا کر کے جو روئی تھی شاید اسی کا اثر تھا، پھر پہنچا بھی دیا اللہ تعالیٰ نے. تو مقبول حج کا ثواب ملے گا. ماں کے لیے پازیٹیو رہو. میں یہ نہیں کہتا کہ ماں باپ کوئی اور مخلوق ہے، ان کی ایک الگ دنیا ہے. اگر ان کی غلطی، ان کی پریشانی، ان کا پرسنل معاملہ کچھ تمہیں نہ نبھائے تو اس طرف دیکھنے کو اللہ پاک نے، اس کے رسول نے نہیں کہا ہے تمہیں. من حیثو بیٹا، من حیثو بیٹی، ماں باپ کو دیکھو. باقی تم رسپونسبل ہو، تم اپنے اعمال کرو. اسی لیے تو عاقل اور بالغ پر فرض ہے. آپ نماز حی علی الصلاۃ مؤذن بولے تو آپ نہیں پوچھے کسی سے کہ جا رہا ہوں، آپ عاقل بالغ ہو، چلے آئے. تو ایک یہ کہ اس کتاب کی تحریک میری ماں اور میری ماں کی دعا ہے. اسی لیے شرف انتساب کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کو نسبت کیا ہے میں نے اپنے ماں باپ کی طرف، ماں باپ کی طرف شرف حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کی دعا سے. کلیئر بات کہہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے آج کوئی نذرانہ اتنا دے دے کہ میں چلا جاؤں، لیکن نہیں، اس وقت 1700 کی تنخواہ تھی بس، اور ماں باپ کو بھی بھیجنا تھا، بھائیوں کو بھی پڑھانا تھا، ساری چیزیں ہیں. کوئی ایسا مہینہ نہیں جس پر قرضہ نہ ہوتا تھا. آج بھی رائچور کے وہ مدرسے گواہ ہیں. لیکن ایسے عالم میں بھی کیسے چلا گیا؟ بس سچ یہی ہے کہ جاتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. بس بس اور کچھ نہیں، کچھ نہیں. اور یہی ایک دم یقین رکھو آپ، یقیناً انشاءاللہ آپ جاؤ گے. ہزاروں پیسے رہیں گے، پڑے رہیں گے، لیکن آپ کچھ نہیں، وہم و گمان بھی ہوگا. اچانک ویزا لگ جائے گا، اچانک ویزا لگ جائے گا. لیکن حج کو جب جانا یا عمرہ کو جانا تو یہ کوئی شوقیہ نہیں، یہ شوقیہ نہیں. میں بار بار ایک جملہ بول رہا ہوں، سلفیت کے آئینے میں جانا، سلفیت کے آئینے میں نہ جانا. سلفیت کیا ہے؟ اسلاف جیسے گئے،
फराइज और वाजिबात है तो माँ की इजाजत जरूरी है, क्योंकि इनके हुकूकुल इबाद है। अगर इनकी जरूरत आपको है, ध्यान दीजिएगा, इनको आपकी जरूरत है तो आप नहीं जानते। हजारों हम मुकद्दम कर सकते हैं इनकी अजमतों पर, और उनकी बड़ी मिसाल तारीख हकीकत में मेरे मुताबिक दो मिलते हैं। हजरत उवैस करनी, शर्फे सहाबियत को ठुकराना नहीं बोलेंगे, शर्फे सहाबियत को तर्क फरमा दिया, मां की खिदमत पर तरजीह दिया, मां को मुकद्दम रखा, नबी का जमाना पाए, लेकिन नबी से मुलाकात इसलिए नहीं फरमाए फिजिकली तौर पर कि मां की खिदमत है, मां की खिदमत है। आप समझ रहे हैं, सहाबी उस जात को बोलते हैं कि बाद में गौस कुतुब अब्दाल जितने भी वलियों की किस्में हैं, सब उनसे जिन उनकी बारगाहों से फयूज़ व बरकत हासिल करते हैं। सहाबियत सबसे बड़ी इस उम्मत में फजीलत है। जिनके साथ लफ्ज़ सहाबी रियल में ऐड है, वो आला मंजिल पर नबियों के बाद फाइज है। नबी के बाद अगर फजीलत का कोई इंडेक्स बना है तो वो सहाबियत का इंडेक्स है। उसके बाद ही है ताबईन में, या जितने भी हैं, इमाम बुखारी हो, मुस्लिम हो, तिरमिजी हो, गौस हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, सुबह क़यामत तक के जितने भी वलिया हो, ये सब ये उस इंडेक्स में हैं, लेकिन उनके बाद है बादल अंबिया अफजल हाज़िल उम्मा सहाबा। इस उम्मत में सबसे फजीलत रखने वाली जात सहाबा। अब जरा बताइए, इतनी बड़ी फजीलत हजरत उवैस करनी ने क्या नहीं मालूम था नबी की? अल्लाह वाले नहीं मालूम था। हमें किताब से पढ़ते हैं और वो आंखों में पढ़ते हैं, वो आंखों में पढ़ते हैं, किताब वाले को पढ़ते हैं, वो नहीं मालूम, बिल्कुल मालूम। लेकिन ये भी मालूम था माँ की खिदमत को मुकद्दम रखना। वबिल वालिदैनि इहसाना, अल्लाह पाक ने फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ता'बुदू इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैनि। अपनी इबादत के बाद अल्लाह पाक ने अगर कोई चीज फर्ज किया है तो वो है माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक। अपनी इबादत के बाद सूरह बनी इसराइल का आयत नंबर 23 से 24 में आप देखें, रब का फैसला हो चुका है कि मेरी इबादत करना, और उसके बाद अगर तुम्हें वक्त और मौका मिले तो माँ बाप के कदमों में रहना, उनके साथ हुस्ने सुलूक करना। देखा हजरत अबू हुरैरा मशहूर है, जानते हैं, मदीनतुन नबी से सहाबा जाते थे हज करने के लिए, अरफात की वादियां रुलाती थी, उनकी अजमतें, उनकी रानाइयां, रौनकें, बहारें, वो सोच सोच करके सहाबा जो जाते थे ना, उनके माथे को चूम चूम कर बहुत रोते थे, बहुत रोते थे। जवान अबू हुरैरा रोते क्यों हो, चलो ना तुम भी, नजदीकी तो है। कहा कैसे जाऊं, माँ की खिदमत कौन करेगा, आप बताएं कितना दूर है, मदीना से मक्का कितना दूर है? यहाँ तो बहुत दूर है ना, आ सकते थे ना, फौरन आ सकते थे, किसी को भी वक्ती तौर पर रख देते, लेकिन नहीं, माँ की खिदमत मुस्तफा ने कहा है, शरीयत मुतहरा ने कहा है। माँ ने अगर एक लफ्ज बोल दी अबू हुरैरा और मैं हाजिर ना हो सका तो गया मेरा सब, गया मेरा सब। वो तो अल्लाह की इबादत है, और अल्लाह अपनी इबादत को माफ अगर न कमी बेशी हुई तो करने वाला है, लेकिन माँ ये हुकूकुल इबाद है, और हुकूकुल इबाद में कोई कमी बेशी हुई तो अल्लाह ताला उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक कि वो आप समझ रहे हैं, आप इजी ले रहे हो। इस्लाम इजी हासिल करने के एतबार से है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है, इसकी अजमतें, इनकी फजीलतें बहुत डिफिकल्ट है। इजी है हासिल करने के एतबार, इसको हासिल करो। खुलासा आज की इस गुफ्तगू का दो पहलू जो हमारी किताब आ गई, आइंदा फजीलत नमाज पर मैं बताऊंगा, जो मसाइल की बातें होंगी इंशाअल्लाह, और मेराजुन नबी से इसको कनेक्ट करूंगा। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। तहाइफुल हरमैन, हरमैन मक्का और मदीना दोनों के ये तोहफे हैं। उस वक्त ये नाम रखे गए, 2005 की बात है, उस वक्त ये नाम रखे गए, कैसे कैसे कहां कहां किस किस अंदाज में हुए हैं, वो सब कम से कम बेटी पढ़ी हुई हो तो बेटी से पढ़वाइए इस किताब में, बेटा पढ़ा हुआ हो तो पढ़वाइए एक न एक बार, और याद रखिएगा बेतवज्जुही नहीं, फायदा नहीं मिलेगा। एक एक सतर कुरान और हदीस का मुस्तार है, एक एक सतर से कुरान और हदीस की तरशीहात है।
اس سے تراشے ہوئے ہیں. کوئی ایسا بڑ نہیں ہے جس میں وضو نہ ہو. حقیقت کہہ رہا ہوں. مدینہ النبی میں 10 دن رہنے کا مجھے موقع ملا. 10 دن رہنے کا موقع ملا. دارو ابی ولید بن مغیرہ یا کوئی ایسا گھر تھا, ہال جس کو کہتے ہیں, ہوٹل. 10 دن موقع ملا, سامان رکھ دیا, اور جب سامان رکھا تو جس دن آنے والے ہیں مدینہ سے, بس اسی دن پھر ہوٹل میں گیا. اب 10 دن کہاں رہا مجھے خود احساس نہیں, اور کوئی تکلیف اور بیماری نہیں الحمدللہ. جہاں چپل رکھے رہتے تھے وہاں میں رات گزارتا تھا, وہاں بیٹھا رہتا تھا. اور جب حضرت طحاوی, حضرت طبرانی, یہ سب میری نگاہوں میں مطالعے میں تھے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. روزے تو آپ جانتے ہیں, روزے ہمیشہ مکہ میں بھی 1 لاکھ کا ثواب ملے گا, رکھو گے آپ تو مدینہ میں بھی, آپ کو کوانٹٹی بھی دیکھ لو تو روزے ہمیشہ رہتا. افطاری کا بالکل 2 منٹ بھی نہیں رہتا تھا وقت. اور ایسا, یا رسول اللہ بھوکے آپ کا امتی کیسے رہ سکتا ہے؟ آپ تو پیٹ پہ پتھر باندھ کے کھلائے ہو, بس چہرہ نیچے کر کے اس طرح کرتا تھا. ایسا لگتا تھا کہ جیسے قرآن پاک کی وہ آیت کریمہ قطوفھا دانیہ, جنت کے خوشے جو ہیں آپ کے چہرے کے سامنے ہوں گے. بخدا ادھر اذان ہونے والی ہے اور ہزاروں, مطلب ایک لائن سے کون لا کر کے تر و تازہ کھجوریں لا کر کے ایسے کرتا تھا, یہ لو. ایک دن بھی بھوکا نہیں رکھا مصطفیٰ نے, ہوٹل جانے تک نہیں دیا. کھانے کے بارے میں پوچھتے بھی تھے لوگ, پیٹ بھرا ہوا ہے. اس پیار سے, اس احساسات کے ساتھ وہ ساری باتیں ان میں مرکوم ہیں, ان تصورات کے ساتھ, جس کو واردات قلب بھی کہا گیا. اور وہ میں نے سوچا تو یہ تھا کہ بالکل جب چھوڑ دوں گا ہر طرح سے, بڑھاپے کا زمانہ آئے گا تو نکالوں گا. لیکن سچ کہوں, اس مسجد نے بہت کچھ دیا ہے مجھے. حیدرآباد کی سرزمین نے سب سے بڑی چیز دیا, ایک دھڑکتا ہوا دل اور ایک خدمتوں کا جذبہ دیا. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے اور ہم سب کی خدمتوں کو قبول فرمائے. لیکن دل نے کہا نہیں, مدینہ والے کی بات مدینہ مسجد میں ہی پیش کرنا چاہیے. میں نے یہ کتاب لکھ دیے ہیں, اب اس کتاب کو بے وضو نہیں, کلیئر کہہ رہا ہوں میں. اب بات نہیں پوچھے گا جائز ہے ناجائز ہے, نہیں. ادب گاہے استزیر آسماں از عرش نازک تر, نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزی نہیں جائے. نفس گم کردہ یعنی سانس کو روکنا نہ فرض تھا نہ واجب تھا, نہ قرآن کا حکم تھا نہ حدیث کا حکم تھا, لیکن ادب مصطفیٰ کہہ رہا تھا. ادب مصطفیٰ کہہ رہا تھا. حکم رسول تھا ابو بکر نماز پڑھاؤ, لیکن ادب رسول تھا نہیں پڑھاؤں گا, نبی پیچھے ہو میں کیسے آگے رہوں گا. اس لیے ادب کو ملحوظ رکھیے, باوضو ہو کر کے اس کتاب کو رکھیں ایک ایک ضرور. اور میں نے تو چند احباب کو, جیسے نصیر صاحب ہیں اور دیگر جتنے بھی ہمارے کچھ مریدین ہیں, میں نے ان سب کو کہا کہ اپنے ماں باپ کی طرف سے, کیونکہ ماں سے بڑا پیار نسبت کا جو عنوان ہے, ماں باپ اگر زندہ بھی ہیں, ایک اور نئی بات اور نیا عنوان دے رہا ہوں, اگر زندہ بھی ہیں تو ان کے ایصال ثواب کے لیے 10 کتاب 5 کتاب خرید کر کے آپ دوستوں میں, احباب میں ان لوگوں کو بانٹیے جو پڑھیں گے, طاق پر رکھیں گے نہیں, پڑھیں گے. اگر زندہ بھی ہیں, زندوں کے لیے بھی ایصال ثواب یہ ڈپوزٹ کرنا جائز ہے. اور جو انتقال جن کے ماں باپ کر گئے ہیں تو ان کے لیے تو ضرور کیجیے. آپ ماں سے بڑا کنیکشن ہے, ماں سے بڑی محبت ہے. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جذبہ صادقہ کے ساتھ حرمین کی زیارت نصیب فرمائے. والسلام علی من اتبع الہدی, جو سنت نہیں پڑھ سکے سنت پڑھ